اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں تو پلیز آپ چینل کی مدد کریں، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج رات 9:30 بجے اسی چینل پر بہت اہم بیان ہوگا، لائیو بیان ہوگا کہ استقبال رمضان، ویلکم رمضان، رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، رمضان کو ویلکم کیسے کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے، رمضان کو قیمتی کیسے بنائیں، رمضان کے مہینے میں ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب کیسے کما لیں۔ بہت اہم بیان ہوگا، آپ اپنی پوری فیملی، گھر کی عورتیں اور گھر کے جو بچے ہیں ان کو بھی اس بیان کو سنائیں، دکھائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج رات 9:30 بجے اسی لائیو چینل پر۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کے گھر پر بی جے پی یوتھ کارکنان نے حملہ کیا، بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ کی، کشمیر متعلق سے بیان پر احتجاج۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اب ان کو اگر کوئی بتا رہا ہے کہ تم بدماشی کر رہے ہو اور جھوٹ دکھا رہے ہو، سچائی آدھی دکھا رہے ہو، آدھی چھپا رہے ہو، اور کشمیر فائل دکھا رہے ہو تو گجرات فائل کیوں نہیں دکھا رہے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ بڑی مرچی لگ رہی ہے۔ اور ابھی خبر آئی ہے کہ کشمیر فائل سے متعلق، اس فلم سے متعلق جو کیجریوال نے بیان دیا اس کو لے کر ان کو مرچی لگی اور انہوں نے احتجاج کیا، بیریکیڈ اور سی سی ٹی وی کیمرے توڑ ڈالے تاکہ آتنکیوں کے چہرے کیمروں کے سامنے نہ آئے، دروازے کو لال رنگ سے پوت دیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تیجسوی سوریا کو گرفتار کیا گیا، کیجریوال کو جان سے مار دینے کا ارادہ تھا، منیش سسودیا کا ایسا بیان آیا ہے۔ وہیں پر راگھو چڈھا نے کہا ہے کہ پنجاب میں شکست سے، پنجاب میں کراری ہار سے بی جے پی بوکھلا گئی ہے۔ وہیں پر آپ پارٹی کے لیڈر نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا توڑ پھوڑ کے احکامات انہیں امیت شاہ نے دیے تھے؟ ایکچوئل میں امیت شاہ دے یا نہ دیں، لیکن ان کو اتنا تو یقین ہے کہ ابا جی کی حکومت ہے، کرناٹک میں ہماری حکومت ہے تو 330 کیس ہمارے ختم کر دیے گئے، بڑے بڑے کیس۔ تو ابا جی کی حکومت ابھی فی الحال ملک میں، ہم کتنا بھی آتنکواد کر لیں ہمیں چھوڑ دیا جائے گا یا ہمارے کیس ختم کر دیے جائیں گے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک سے۔ جی ہاں، کرناٹک سے لگاتار ایک مہینے سے نیچ خبریں ہی آ رہی ہے۔
نیچ ناٹک جو کرناٹک سے شروع ہوا ہے حجاب کو لے کر، وہی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ کرناٹک میں گزشتہ کل 6 لیڈیز ٹیچرز کو معطل کر دیا گیا، نکال دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا، جس میں 2 سپرنٹینڈنٹ بھی شامل ہے۔ وجہ کیا؟ کیونکہ ان لیڈیز ٹیچرز نے باحجاب طالبات کو، جو بیٹیاں اپنے آپ کو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اسکول میں آئی، امتحان میں شریک ہوئی، تو ان ٹیچروں کا، لیڈی ٹیچرز کا اتنا بڑا جرم ہے کہ انہوں نے ان بیٹیوں کو جو اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ امتحان دینے آئی تھی، ان کو شریک کر لیا، اجازت دے دی امتحان میں بیٹھنے کی، جس کی وجہ سے کرناٹک حکومت نے ایک بڑا اچھا فیصلہ سناتے ہوئے ان لیڈیز ٹیچرز کو نکال دیا۔ یعنی یہ ہے فی الحال ہمارے ملک کا حال۔ انتظامیہ نے ایک سرکولر جاری کر کے حکومت کے ذریعے چلائے جانے والے اسکولوں کی طالبات کو ہدایت دی ہے کہ وہ یونیفارم میں ہی امتحان کے لیے آئیں، اور اگر آپ اپنا سر، اپنا چہرہ، اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو امتحان میں شریک ہونے نہیں دیا جائے گا۔ آپ کا چھپا ہوا بدن اچھا نہیں لگتا۔ آئیے ناظرین، کرناٹک سے ہی دوسری اور ایک گھٹیا اور نیچ حرکت والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جہاں جہاں ماشاءاللہ بی جے پی کی حکومت آ گئی، وہاں سے ایسی ہی خبریں آپ کے سامنے آتی رہے گی، اور بھگ تو اب ظاہر بات ہے کہ بھگتنا تو پڑے گا۔ بھکتی میں جب غلط فیصلہ لیا ہے تو بھگتنا تو پڑے گا۔ دیکھیے، کرناٹک سے بڑی خطرناک خبر آ رہی ہے۔ ایک خاتون کونسلر ہے، شہناز بیگم، اس کا کڈنیپ کیا گیا، جس کے معاملے میں کرناٹک کے بی جے پی کے ایم ایل اے کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے بدھ کو یہ جانکاری دی۔ پولیس نے کرناٹک کے رائچور سے بی جے پی کے ودھائک، بی جے پی کے ایم ایل اے شیوراج پاٹل کے خلاف ایک خاتون لیڈی کونسلر کے اغوا کا، کڈنیپ کا مقدمہ درج کیا ہے۔ شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ مسٹر پاٹل ایم ایل اے نے کارپوریشن کی ایک رکن شہناز بیگم کو رائچور کارپوریشن کے صدارتی الیکشن میں ووٹ دینے سے روکنے کے لیے اغوا کیا۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے، پہلے صرف مشینیں غائب ہوتی تھی، مشینیں غائب ہوئی، یو پی میں آپ نے بہت ساری دیکھا گڑبڑ ہوئی، اب تو باقاعدہ اس طریقے سے کڈنیپنگ بھی بی جے پی کر سکتی ہے اور کرا رہی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر میں شدید گرمی کی لہر ہے۔ میں نے گزشتہ کل آپ کو جلگاؤں کے حالات بتایا تھا کہ 42 ڈگری سیلسیس پر گرمی درجہ حرارت بڑھ گئی ہے۔ تو مہاراشٹر کی خبریں آ رہی ہے کہ اکولا ہے، امراوتی ہے، ناگپور ہے، یوتمال ہے، بلڈانا ہے، احمد نگر ہے، ان تمام جگہوں پر گرمی کی لہر ہے۔ ایک کی مرنے کی خبر بھی آ رہی ہے۔ ودربھ اور مراٹھواڑہ کے تقریباً تمام ضلعوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا کہ دوپہر کے وقت گھر سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ بھی باقاعدہ انتظامیہ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے۔ جی آپ جانتے ہیں لکھیم پور کھیری، اب یہ گاؤں بڑا مشہور ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر بی جے پی منتری کے آتنکی ذہن کے بیٹے نے، آشیش مشرا نے کسانوں کو اپنی گاڑی سے مرڈر کر دیا تھا، کچل دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ابا ہی کی تو حکومت ہے، تو ضمانت بھی فوراً مل گئی، اور جن کو قتل کیا گیا ان کے رشتہ دار یا ان کے لیے لڑنے والے ابھی تک جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ اسے کہتے ہیں وکاس، اسے کہتے ہیں وکاس۔ جی ہاں، اور ابھی سب کو بھگتنا ہے دھیرے دھیرے۔ تو اب جناب آشیش مشرا کی ضمانت کے خلاف اپیل دائر کی جائے کہ اس کو ضمانت کیسے مل گئی۔ ایس آئی ٹی نے یو پی حکومت سے سفارش کی ہے۔ اب 4 اپریل کو اس معاملے میں سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ لکھیم پور کھیری تشدد معاملے کی جانچ کرنے والی تفتیشی ٹیم، خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی نے بدھ کے روز سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس نے یو پی حکومت سے اس معاملے کے کلیدی مین ملزم آشیش مشرا کی ضمانت کے خلاف اپیل دائر کرنے کی سفارش کی ہے۔ آئیے بڑی خبر پھر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت حکومت
सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी रोकने के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत ही ने तो, बीजेपी ने ही तो अपनी पूरी आईटी सेल के जरिए से नफरतें फैलाई है। खैर, हुकूमत को अब इस बहाने से वो लोग जो सोशल मीडिया पर बाकायदा जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, हुकूमत की गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, अब हुकूमत उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी इस बहाने से कि ये लोग नफरतें फैला रहे हैं या झूठी खबरें दे रहे हैं। तब हुकूमत ने ये कदम उठाने की कोशिश की है कि मुख्तलिफ ऐप्स और सोशल मीडिया पोर्टल्स पर नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है और हुकूमत अवाम के मसाइल पर संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वजारत के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट से काबिल एतराज मवाद हटाने की हिदायत देने का इख्तियार है। मिस्टर चंद्रशेखर ने कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए अब हुकूमत सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी रोकने के लिए कदम उठाने की सोच रही है। नाज़रीन, आइए बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र से। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जिस तरीके से अफवाहें फैला रही है और अपनी आईटी सेल के जरिए से गलत खबरें चला रही है और माहौल बना रही है महाविकास आघाड़ी के खिलाफ, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, तो अब बीजेपी अफवाहें फैला रही है। नाना पटोले महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी नाना पटोले ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी मुस्तहकम है, मजबूत है, मेंबरान असेंबली की नाराजगी की खबर बेबुनियाद है, झूठी है। वजीर आला को बाकायदा लेटर लिखा गया, कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम को नाफिज करने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना महाविकास आघाड़ी हुकूमत की तश्कील के लिए कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम सीएमपी की बुनियाद पर इकट्ठे हुए थे। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के सदर नाना पटोले ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को एक मकतूब लिखकर इस सीएमपी को नाफिज करने का मुतालबा किया है और यह भी कहा है कि महाविकास आघाड़ी की हुकूमत मुस्तहकम है, बीजेपी सिर्फ अफवाहें फैला रही है। दादी, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, यूपी बोर्ड 12वीं में इम्तिहान का जो अंग्रेजी पर्चा है वो बलिया से लीक हुआ। DIOS को मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट आज अंग्रेजी का इम्तिहान देने के लिए, इंग्लिश पेपर, अंग्रेजी पेपर देने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुके थे, लेकिन अचानक खबर आई कि पर्चा लीक हो गया है, जिसकी वजह से इम्तिहान रद्द कर दिया गया। 30 मार्च को दूसरी शिफ्ट में होने जा रहा अंग्रेजी का इम्तिहान 275 सेंटर्स पर होना था, जिसे मनसूख कर दिया गया। इम्तिहान के लिए नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अंग्रेजी का पर्चा बलिया से लीक हुआ है। इस ताल्लुक से बलिया के DIOS को सस्पेंड कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त दिल्ली से खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल हुए और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ अंदाज में अलग अलग जगहों पर उर्दू सहाफ़त की 200 साला तकरीब मनाई गई, जिसमें इस बात का इजहार किया गया कि उर्दू जर्नलिज्म, उर्दू सहाफ़त और उर्दू पत्रकारिता, उर्दू कलमकारों, उर्दू अखबारों ने किस तरीके से मुल्क को बचाने में, मुल्क की आज़ादी के वक़्त काम किया है, योगदान और कुर्बानी दी है। तो उर्दू सहाफ़त की 200 साला तकरीब में अहम शख्सियात ने दिल्ली में शिरकत की, जिसमें बाकायदा हामिद अंसारी साहब, गुलाम नबी आज़ाद और भी बहुत सारे मेहमानान इस वक्त शरीक रहे और उन तमाम लोगों ने कहा है, हामिद अंसारी ने कहा कि उर्दू आज बैनुल अक़वामी ज़बान बन चुकी है। जी हाँ, उर्दू आज बैनुल अक़वामी ज़बान बन चुकी है, बिल्कुल सच है। पूरी दुनिया में अभी उर्दू बोली जा रही है और भले ही किसी स्टेट में कोई और ज़बान बोली जाती हो, लेकिन उर्दू तो हर जगह बोली जाती है, समझी जाती है। और ये भी एक अफसोस की बात है कि उर्दू को भी मुसलमान बनाने की नापाक साजिशें की गई और इसी वजह से उर्दू को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है, इसी वजह से कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। हालांकि सच ये है, उर्दू हम सब की ज़बान है और उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है।
اور میں خود بھی گزشتہ کل ہمارے اپنے شہر جلگاؤں کے اقرا کالج کے سیمینار ہال میں زبردست اردو صحافت کی 200 سالہ تقریب کو لے کر ایک اہم پروگرام ہوا، جس میں خصوصی مقرر کے طور پر شاہد لطیف صاحب جو انقلاب ایک بڑے اردو پیپر کے ایڈیٹر ہے وہ خود تشریف لائے تھے۔ الحاج عبدالکریم سالار صاحب کی صدارت میں تمام ہی مہمانان خصوصی شریک رہے، ہم خود شریک رہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں بچوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس نے شرکت کی، جن کے سامنے اردو صحافت کی 200 سالہ پوری تاریخ کو بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ اردو کی تاریخ ہے جس کو ہمارا جاننا ضروری ہے۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں ایک مسلم منتری ہے یوگی آدتیہ ناتھ کی کیبنٹ میں، جن کا نام ہے دانش آزاد۔ دانش آزاد نے کہا کہ وقف بورڈ میں ہر غلط کام کی تحقیقات کی جائے گی، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ اور دانش آزاد نے یہ بھی کہا کہ میں عہدے پر نہیں، اقلیتوں کے درمیان کام کروں گا۔ یو پی میں لگاتار دوبارہ حکومت سازی میں کئی نئے چہروں کو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ان نئے چہروں میں سے بلیا کے رہنے والے دانش آزاد انصاری، جنہیں یوگی سرکار پارٹ 2 کی کابینہ میں اقلیتوں کے لیے جگہ دی گئی ہے، وزارت بہبود، وقف اور حج ان کو سونپا گیا ہے۔ دانش آزاد نے تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر طریقے سے ایجوکیشن اور شکشن کو عام کرنے کے لیے کام کروں گا، اور میں عہدے پر نہیں بلکہ اقلیتوں کے درمیان کام کروں گا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔